اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے. مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے. بے مقصد زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو موت سے بچتا ہے. بعض لوگوں کی زندگی کی مقصد نہیں ہوتی بیٹا. بعض لوگوں کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا. ایسا ہے تو کیوں جیتے ہیں؟ جانور بھی اسی طریقے سے جیتے ہیں کیونکہ جانوروں کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا. ہوتا نہیں. حالانکہ وہ سیم ہے گوشت میں, ہڈی میں اور بلڈ میں. انسان میں بھی گوشت, ہڈی اور بلڈ ہے. فرق صرف سوچ کا ہے ورنہ سیم ہے. اگر وہ اس سوچ سے انسان کام نہ لے تو بیٹا وہ جانور ہے. جانور کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بے مقصد بے شوق عبادتوں کے لیے جو ہے اٹھتے ہو, بیٹھتے ہو, بے مقصد کلاسز لیتے ہو, بے مقصد کال کرتے ہو, بے مقصد جو ہے مختلف قسم کے ریلیشن رکھتے ہو جس میں کوئی مقصد نہیں ہے, جو آپ کو منزل کی طرف آخری جو اینڈ ہوتا ہے اس کی طرف نہیں لے جا سکتے, تو اس کے بارے میں آپ سوچتے کیوں؟ کیوں اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو جو آپ کے لیے مفید نہیں ہے, جس سے جو ہے انسانیت کو خیر نہیں پہنچ سکتا, تو آپ اس چیز کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ جو بے مقصد لوگ ہوتے ہیں چاہے زندگی کے کسی بھی سٹیپ میں کیوں نہ ہو, اس کی زندگی کا کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. ایک مقصد بنا لو, ایک ٹارگٹ رکھ لو اپنے لیے کہ میں اس مقام تک پہنچوں گا. اگر آپ میں پہنچنے کا دم ہے بیٹا تو زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کو آپ کے ٹارگٹ سے روک لے. اگر آپ میں دم نہیں ہے تو دنیا میں ہزاروں لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, اس کی چھوٹی سی بات پہ جو ہے آپ اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھو گے. بربادیوں سے گھر کو سنوارے ہوئے ہیں ہم, بربادیوں سے گھر کو سنوارے ہوئے ہیں ہم, اپنوں سے نہیں خود سے, غیروں سے نہیں خود سے ہارے ہوئے ہیں ہم. یوں ہی نہیں ہوتی اندھیروں میں روشنی, یوں ہی نہیں ہوتی اندھیروں میں روشنی, خود کو جلا جلا کے ستارے ہوئے ہیں. انسان جب محنت کر لیتا ہے اور وہ محنت میں اس مقام تک پہنچتا ہے کہ لوگ بعض اوقات اسے پاگل کہتے ہیں, یہ پاگل ہے یار. اور جو پاگل پن دکھاتا ہے وہ اس کی زندگی میں ایک رنگ لاتا ہے. پاگل پن بہت ضروری ہوتا ہے, محبت میں بھی, عبادت میں بھی اور اسٹڈی میں بھی. جس اسٹڈی میں پاگل پن نہ ہو بیٹا تو وہ صرف رٹا بازی ہے. ایگزام پاس کر سکتے ہیں لیکن زندگی کے بعض مراحل کے ہیں وہ پاس نہیں کر سکتے. جو مصیبتوں کا سامنا نہیں کر سکتے بیٹا تو کبھی بھی اپنے منزل تک صحیح سلامت نہیں پہنچے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پتھر کون سے درخت پہ زیادہ برستے ہیں, کون سی درخت کو زیادہ لوگ پتھر مارتے ہیں, جن میں پھل ہوتا ہے. تو جس شخص میں کمال ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں مصیبتیں تو ضرور آئے گی, امتحانات تو ضرور آئیں گے. اور جس میں امتحان برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی بیٹا تو افسوس ہے اس کی زندگی پہ کہ اس میں برداشت نہیں ہے. اور کہتے ہیں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن غلط بات برداشت نہیں کر سکتا. پہلے تو ڈیفینیشن سیکھ لو بیٹا, آپ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن غلط بات برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ جو آپ سب کچھ برداشت کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہوتے ہیں, اس میں برداشت کی کیا ضرورت ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کسی غلط کام, غلط بات یا غلط طریقے کو جو ہے اپنی زندگی میں برداشت کریں تو آپ نے برداشت کر لیا. باقی اچھے کام کو سب برداشت کرتے ہیں, کہتے ہیں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن غلط بات تو یار سب کچھ جو برداشت کر رہے ہیں اس میں تو برداشت کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو سب برداشت کرتے ہیں.
خود کو بدل لو بیٹا، منزل کی طرف جو ہے آپ خود سے چلنا سیکھ لو۔ پتہ ہے آپ کو، آپ کے الفاظ میں جتنا دم ہوتا ہے، آپ کے الفاظ میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ الفاظ دل و دماغ کو جو ہے وہ روشن بھی کر دیتا ہے اور تاریک بھی کر دیتا ہے۔ بعض الفاظ بہت مردے ہوتے ہیں، جب آپ یوز کرتے ہیں تو اس سے وہ زندہ انسان بھی مر جاتا ہے۔ بعض الفاظ بہت زندہ ہوتے ہیں، جس سے بھی، چاہے اپنے باپ سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے دوست سے، جس سے بھی آپ سن لیں تو آپ کی زندگی میں رونق پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں زندگی ہے۔ دل کی جب بھی کلی نہیں ہوتی، زندگی نہیں ہوتی، موت کی نم کیا نہ دو مجھ کو، موت کیا زندگی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی زندگی تو موت ہے۔ اگر مصیبت آ جائے تو سمجھ لینا اس کے بعد جو ہے میری زندگی لانگ ٹرم جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ ہر چیز کے لیے اچھے الفاظ کی ضرورت ہے۔ بدتمیزی نہیں ہے، بدتمیزی وہ پانی بھی محسوس کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بدتمیزی پانی بھی محسوس کر سکتا ہے۔ کیسے؟ جب آپ ایک گلاس واٹر شفاف پانی سے اٹھا لیں اور اس کے سامنے آپ یہ کہہ دیں کہ آپ بہت جو ہے برے ہیں، پانی جو ہے یہ بہت بدبودار ہے، میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ پانی کے سامنے ریسرچ ہوا ہے اسی پانی پہ، اور پھر دوسرے گلاس پہ جو ہے آپ اس کے سامنے یہ کہہ دیں کہ آئی لو یو واٹر، آپ بہت جو ہے مزیدار ہیں، بہت میرے جسم کے لیے بہت پیٹ ہے، آپ بہت محبت کرتا ہوں میں آپ سے۔ جب آپ پانی کے سامنے، جس گلاس کے سامنے آپ نے گالیاں بکی بیٹا، اس گلاس کو آپ جو ہے ریسرچ کیا گیا ہے، اگر آپ اس کو اس کے بعد دیکھ لیں تو پینے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے جو کرسٹل بنے ہوتے ہیں، کرسٹلائز ہوتا ہے تو جسم کے لیے نقصان دہ بن جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک کولر سے آپ پانی اٹھا لیں، ایک ہی چشمے سے آپ پانی اٹھا لیں، ایک کے سامنے گالیاں بکے اور دوسرے کے سامنے محبت بھرے الفاظ پیش کرے، جس کے سامنے آپ محبت بھرے الفاظ پیش کرتے ہیں تو اس پانی میں جو ہے اس کا ذائقہ اچھے انداز سے بدل جاتا ہے۔ لیکن جس پانی کے سامنے، جس گلاس پہ جو ہے آپ گالیاں استعمال کریں بیٹا، تو اس کو وہ پینے کے قابل نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ماہر نفسیات کہ وہ پینے کے قابل نہیں، بلکہ جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ابھی سوچ لینا بیٹا کہ ہمارے جسم کا زیادہ تر حصہ کس چیز پہ مشتمل ہے؟ کس چیز پہ؟ پانی ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں جسم میں پانی ہے کہ نہیں ہے؟ یار خون کی شکل میں بھی اور آنسو کی شکل میں بھی موجود ہے۔ جب آپ بدتمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں، بدتمیز الفاظ، تو وہ ڈائریکٹ آپ کے جسم کے بلڈ پہ اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کے بلڈ پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کا جو خون، نظام دورانی خون ہے، وہ تو خود اپنے معیار سے چلتا رہتا ہے، اپنے معیار سے چلتا رہتا ہے، لیکن جب آپ کو بدتمیز الفاظ استعمال کریں کسی شخص کے لیے تو وہ سوچتا ہے اس کے بارے میں، تو اس الفاظ کے بارے میں سوچتا ہے، تو اسی سوچ کی بیس پہ وہی اثر اس خون پہ پڑتا ہے، اور پھر خون جو ہے وہ جسم میں موجود ہے تو اس میں جسم مرجھا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ نے بدتمیز الفاظ جو ہے استعمال کیے، تو اس کی وجہ سے اس کے پرسنالٹی پہ اثر پڑ رہا ہے۔ آپ جس انسان کے سامنے بھی دو بول جو ہے، دو میٹھے بول، اس سے آپ بہت سارے لوگوں کو جیت سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو۔ دو میٹھے بول سے اس میں پیسے نہیں ہے، اس طرح آپ کے سوچ کا معیار ہے کہ آپ کس کے سامنے کس کے لیے کون سے الفاظ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے وجود میں بھی بہت سے خانے بنے ہیں، دل کی طرح چیمبر ہے، اور ہر خانے میں ہر کسی کے لیے الگ الگ مقام ہے۔ ہم کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں اور کسی کے بارے میں صحیح سوچتے ہیں۔ رحمان بابا کہتے ہیں بچوں میں دا جہان نے دتزادہ پیدا شوئے، دا جہان نے دتزادہ پیدا شوئے، زکر تچا سر سمچا سر ورانی۔ بعض لوگوں کے ساتھ ہم اچھے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے ساتھ ہم کچے ہوتے ہیں، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اچھے بننا چاہتے ہو بیٹا تو الفاظ اچھے کر دو، الفاظ سے آپ کی سوچ اچھا بن جائے گا بیٹا۔
جب سوچ بہتر ہو جائے تو تب آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا لین دین جو ریلیشن ہے وہ دیرپا ہوگا، بہت طویل ہوگا۔ کن لوگوں کے دوست کم ہوتے ہیں؟ کون سے لوگوں کے دوست کم ہوتے ہیں؟ ہاں آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ آپ کے گاؤں میں بھی، آپ کے گھر میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کن لوگوں کے ساتھ دل کرتا ہے کہ ہم بہت زیادہ دیر تک باتیں کرتے رہیں، جن کے الفاظ اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جو زبردست بدتمیز ہوتے ہیں۔ زبردست اس لیے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں توڑا مومن توڑا منافق ہوں، توڑا مومن توڑا منافق ہوں، میں بھی ماحول کے مطابق ہوں۔ لوگ وقت ایسا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی آ گیا، تو آج کل ماحول کے مطابق تو تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو نا، اتنے تکلفات اور اتنا ہی، اچھائی میں بھی لوگ نہیں چھوڑ سکتے اور برائی میں بھی، تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر کام میں اعتدال سے مین روی سے کام لو۔ اسلامیات میں آپ پڑھ چکے ہیں، اعتدال اور مین روی ایسا سٹیپ ہے جس میں لوگ آپ کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچے گا۔ دوست زیادہ بنانا چاہتے ہو تو اپنے الفاظ کو اور اپنے سوچ کو بہتر کر دو، تب آپ کے دوست جو ہے بہت زیادہ ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کسی کے لیے کچھ خرید نہیں سکتے، اس لیے دوستی نبھانا نہیں، مطلب نہیں چاہتے اسے، نہیں، دوستی پیسوں سے نہیں، الفاظ سے ہوتی ہے، رشتے الفاظ سے بنتے ہیں، اور ایک اور رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں پاکوں میں کیونکہ وہ بھی الفاظ جب ہمارے الفاظ میں کچھ ایسا ہو جس کی وجہ سے کسی معصوم انسان کی زندگی برباد ہوتی ہے، ہمیں اس بربادی کا پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم الفاظ پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے باتوں کی جال میں پھنس کر آئندہ کے لیے ہمارا محتاج ہو جائے۔ نہیں چاہیے ہمیں وہ الفاظ جس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہوتی ہے، نہیں چاہیے ہمیں وہ زندگی جس کی وجہ سے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچ جائے، ہمیں وہ زندگی چاہیے جس کی وجہ سے ہم بھی اچھے رہے اور ہمارے ساتھ لوگ بھی اچھے رہے۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب کی ایک غزل ہے، ہمارا نہیں ہے کسی اور کا ہے، لیکن مجھے بہت پسند ہے، پشتو میں ہے، خدیزدہ چسی بھی ددی بازی تصویر نشاتا، خدیزدہ چسی بھی ددی بازی تصویر نشاتا، دستر گرب کے سڑے بوزی دو وقت نشاتا، خدیزدہ چسی بھی ددی بازی تصویر نشاتا، دستر گرب کے سڑے بوزی دو وقت نشاتا، تو سپینی واوری گوری شنشن زنگلون گوری، تو سپینی واوری گوری شنشن زنگلون گوری، اتدیتا نگوری چسی گی گی دو نشاتا، اور چستا دمخ کتاب لستلو تو ازگار نشما، چستا دمخ کتاب لستلو تو ازگار نشما، خدای دی من مڑکی دی دیوی رو کتابو نشاتا۔ تو میرا کلاسز پہ تھا کہ آپ اپنے الفاظ ٹھیک کر دو تو تب آپ کی سوچ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے آپ کا جو فزیکل لائف ہے وہ بھی بہتر بن جائے گا۔ تھینک یو، ایسے نہ پڑھوں گے۔